ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کی امتوں کو اپنے انبیاء سے ہمیشہ ایک پرابلم رہا، کیا؟ کہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ تم بشر ہو۔ اصحاب یاسین کو دیکھو، وہ گئے تو انہوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ بولے نبی ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح ایک بشر ہو، اور جو بشر ہو وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کیا کہتے؟ پہلے کیا بولتے تھے؟ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں؟ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا۔ دونوں عقیدوں کے درمیان ایک چیز قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ نبی کوئی سپر نیچرل ہونا چاہیے، نیچرل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے نیچرل ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے انسان ہوتا ہے، سپر نیچرل نہیں ہوتا۔ اور تمام انبیاء کرام کے تعلق سے ان کی امتوں کا یہی پرابلم رہا ہے، وہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کو سپر نیچرل ہونا چاہیے۔ پہلے یہ کہتے تھے یہ بشر ہے اس وجہ سے نبی نہیں ہو سکتا، اور آج کہتے ہیں یہ نبی ہے اس لیے بشر نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ دی گئی اہل حدیثوں کی طرف سے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قل انما انا بشر مثلکم۔ اچھا، اب یہ مولوی کیا کہتا ہے؟ یہ تحریف دیکھو، کہتا ہے کہ یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ تم کافروں سے کہہ دو کہ تمہاری طرح میں انسان نہیں ہوں۔ یہ کھلی تحریف نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سے تو بچ نکلے بیٹا، یہاں سے تم بیٹا بچ نکلے تعویل کر کے کہ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ بات کس سے کہہ دو؟ کافروں سے کہہ دو، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جگہ پھنس جاؤ گے بیٹا، شاید تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی، اب قاسمی پڑھنے جا رہا ہے وہ حدیث، وہاں سے تو بچ نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا، ورنہ قرآن بازیچے اطفال بن جائے گا، جس طریقے سے چاہے آدمی قرآن سے کھیلے۔ دیکھو کیسی تعویل کر لی گئی کہ تمہاری طرح بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح۔ بشریت کا جہاں تک معاملہ ہے یہ کفار کی بات ہے۔ اب میں حدیث پڑھ دوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہی ہے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں تمہاری طرح۔ اچھا، اور پھر ایک تعارض ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حدیث اسرا، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزاد او نقص قال ابراہیم والوہم منی فقیل ازید یا رسول اللہ ازید فی الصلاة شیء فقال انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین وهو جالس ثم تحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد سجدتین، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المساجد کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، غالباً زیادہ ہو گئی تھی یا کم ہو گئی تھی، یہ ابراہیم کو وہم ہوا ہے، فزاد او نقص، نماز کم ہو گئی یا زیادہ ہوئی، راوی کو شک ہے، راوی کو وہم ہوا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے 4 رکعت لگتا ہے 5 رکعت پڑھا دیے۔ کہا نہیں، انما انا بشر مثلکم، مخاطب صحابہ ہیں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، تمہاری طرح میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ یا بشریت کا خاصہ بتایا گیا، جیسے انسان بھولتا ہے ویسے نبی بھی بھولتا ہے۔ دیکھو یا انسا کما تنسون، اور تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو بیٹھ کر کے 2 سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، اور نبی نے ایسا ہی کیا۔ دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، لہذا کوئی تعویل اور چلنے والی نہیں ہے۔ ایک اعتراض بندے نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میرے مثل ہو؟ اب دیکھو یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی یہ کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، بس چھٹی ہو گئی، نماز پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ارے آگے پڑھ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ دیکھ، کس تناظر میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب مت جا، وانتم سکارا، جب تو حالت نشہ میں ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، کسی بات کو سیاق سے کاٹ کر، کانٹیکسٹ سے کاٹ کر اپنا مطلب تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن پوری بات سامنے آنے کے بعد مطلب حل نہیں ہوتا۔ یہاں تو
اگر سیاق سے بات کو کاٹ دیا جائے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب ہوا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. سیاق پورا کا پورا دیکھو وہاں تم سکارا کہا گیا, جب تم حالت نشہ میں ہو تو تم لوگ نماز کے قریب نہ جاؤ, یہ بات کہی گئی ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے, نبی نے ایک دفعہ فرمایا ایکم مثلی, اے میرے صحابہ کیا تم لوگ میری طرح ہو؟ تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے انما انا بشر مثلکم سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ روایت بخاری شریف کی ہے. اے میرے صحابہ کیا تم میری طرح ہو, اس کا مطلب تم میری طرح نہیں ہو. اب اس کو سیاق سے کاٹ کر مولوی نے اپنا مطلب حل کر لیا, اپنا الو سیدھا کر لیا, لیکن الو سیدھا نہیں ہوا. الو سیدھا نہیں ہوا. سیدھا کیسے ہوا, میں پھر ٹیڑھا کر دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو تم لوگ صوم وصال مت رکھو, یہ پس منظر ہے اس کا. صوم وصال کا مطلب کیا؟ کنٹینیو, بغیر بیچ میں گیپ کیے روزہ رکھتے رہنا, یہ صوم وصال ہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. آج روزہ رکھا, کل ایسے پرسوں روزہ رکھتا رہے, روزہ رکھتا رہے, روزہ رکھتا ہے. صوم داؤدی کا حکم آپ نے دیا ہے کہ آدمی ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ رکھے, ایک دن چھوڑ دے ایک دن روزہ, کنٹینیوس روزہ نہ رکھے رمضان کے علاوہ, مسلسل کئی مہینوں تک وغیرہ. اس کو صوم وصال کہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صوم وصال نہ رکھو, کنٹینیو روزہ مت رکھو. تو صحابہ کرام نے پوچھا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ, اے اللہ کے رسول آپ تو صوم وصال رکھتے, مسلسل روزے رکھتے چلے جاتے, بیچ میں آپ گیپ نہیں کرتے, اور اس کے لیے ہمیں منع کر رہے ہو. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی, کیا تم میری طرح ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا ہے, میرا رب مجھے پلاتا ہے. یہ دیکھیے یہ نبی کا خاصہ بیان کیا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا, یہ خصوصیت ہے نبی کی. اس خصوصیت میں کوئی شریک نہیں ہے. جہاں تک بشریت کی بات ہے, بشریت میں سب شریک ہے. یہاں خصوصیت کے اندر شرکت کی بات کہی جا رہی ہے. کیسا اس نے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی, اور کیسا میں نے اس کی چونچ پکڑ لی ہے.